الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد ذی الحجہ کے ایام اللہ کے ہاں بڑی فضیلت والے ہیں جن میں ہر عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، حتیٰ کہ صحابہ نے سوال کیا کہ کیا دوسرے دنوں کا جہاد بھی ان دنوں کی نیکیوں سے افضل نہیں؟ فرمایا نہیں، بل جہاد بھی نہیں، الا یہ کہ مجاہد اپنی جان اور مال لے کر جائے اور کچھ بھی واپس نہ لائے۔ تو ان میں پہلا کام تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے اللہ کی حمد، تحلیل، تکبیر، تسبیح بیان کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بازاروں میں نکلتے تو لوگ دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے اپنے کاموں پہ لگے ہوتے تو آپ اونچی آواز میں کہتے اللہ اکبر، تو لوگوں کو یاد آ جاتا، تو بازار کے لوگ بھی اس تکبیرات میں اونچی آواز میں شروع جاتے حتیٰ کہ آواز گونج اٹھتی۔ اس میں ایک مسئلہ یاد رہے کہ اس طریقے کا اجتماع کہ ایک آدمی تکبیرات کرے اور باقی سارے مل کر اس کے ساتھ کہیں، یہ اجتماعی ذکر ہے اور اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ہر شخص انفرادی طور پر تکبیرات پڑھے۔ نمبر 2، ان ایام میں روزہ ہے۔ یہ روزہ ہمارے چاند کے حساب سے 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، اختلاف سے بچتے ہوئے 9 کا 8 کا روزہ رکھ لیجئے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ ایک روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا تو 1 سال آئندہ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس میں 10 ذی الحجہ کو جانور ذبح کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 10 ذی الحجہ کو اللہ کے ہاں خون بہانے سے بہتر کوئی کام نہیں، افضل ترین عمل خون بہانا ہے، یعنی قربانیاں کرنا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں قربانی کیجیے، جانور کی خریداری میں ریاکاری سے بچیے، اس کی شہرت سے بچیے، اخبارات کی زینت اور سوشل میڈیا کی زینت پر سے بچیے، اپنے جانور کو بچائیے، اخلاص پیدا کیجیے۔ جانور کے اندر نقص نہیں ہونے چاہیے۔ 4 کام جانور اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، عیب والا نہ ہو، اتنا ضعیف اور کمزور نہ ہو کہ ہڈیوں میں گودا بھی نہ ہو، یہ جانور اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ چھوٹا موٹا کان کہیں سے کانٹوں کی وجہ سے کٹا ہوتا ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ جانور نقص سے بالکل پاک ہونا چاہیے۔ کون کون سے جانور اللہ کے راستے میں قربانی کی جا سکتی ہے؟ اونٹ اور اونٹنی، یہ دندہ، اونٹنی بھی 2 دانت، اونٹ بھی 2 دانت، بیل اور گائیں یہ بھی 2 دانت ہوں، بکرا اور بکری یہ بھی 2 دانت ہونے چاہیے۔ دمبا اور بھیڑ یہ اگر تلاش کے باوجود دندہ نہ ملے تو دندے کے برابر 1 سال کے برابر قد کاٹ میں جان میں ہو تو وہ بھی شریعت کے مطابق اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی جانوروں کی قربانی کی اور صحابہ نے بھی انہی جانوروں کی قربانی کی۔ یہی جانور شریعت کو مطلوب ہے۔ احناف کے ہاں حاملہ جانور کی قربانی مقبول نہیں، لیکن شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کی ماں کو ذبح کرنا ہی اس کے بچے کو ذبح کرنا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 39 جلد نمبر 3 پر۔ تو اگر وہ مردہ پیدا ہو جائے تو تب بھی اسے کھا سکتے ہیں، تو یہ عیب نہیں ہے۔ تو حاملہ جانور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کی ماں کا ذبح کرنا، اسی کا ذبح کرنا ہے۔ اب ان ایام میں جو لبرل قسم کے لوگ ہیں وہ شور مچاتے ہیں، دیکھو جی اتنا پیسہ ضائع ہو جائے گا اگر کسی غریب کو اس کی جو قربانی کا پیسے ہیں، کسی غریب کی شادی کروا دی جائے، کسی غریب کی مدد کر دی جائے،
تو یہ ان ایام میں یہ موم بتی والی آنٹیاں اور یہ لبرل لوگ بہت شور مچاتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بھوک کے آثار پیدا ہوئے، لیکن آپ نے قربانی کی قیمت جو ہے وہ غرباء میں تقسیم کرنے کے لیے حکم نہیں دیا، بلکہ قربانی کا حکم برقرار رکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا کہ گوشت کو 3 دن سے زیادہ نہ رکھا جائے، بلکہ تقسیم کر دیا جائے نادار اور غریب لوگوں میں۔ جب حالات بہتر ہو گئے تو آپ